نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یکم محرم الحرام سن 2025 1447 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو نئے اسلامی سال کے آغاز پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ سال ہمارے لیے باعث برکت بن جائے، امت مسلمہ کے لیے امن و سکون کا یہ سال بن جائے، اور اس سال کے اندر ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کے خزانوں سے ہم سب کی مدد اور نصرت کا ذریعہ بن جائے۔ جیسے ہی یکم محرم الحرام شروع ہوتا ہے، اس مبارک مہینے کے اندر بہت سارے تاریخی اسلامی واقعات رونما ہوئے۔ انہی میں سے ایک واقعہ جو یکم محرم الحرام کو پیش آیا، شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، کہ مراد نبی، سسر نبی، داماد علی، خلیفہ دوم، فاتح بیت المقدس حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شہادت کا دن ہے کہ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو آپ نے شہادت کا مرتبہ پایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے تمام صحابہ میں سے کہ باقی صحابی خود تشریف لائے، اسلام قبول کیا، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود نہیں آئے، بلکہ اللہ کے نبی نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ سے آپ کو مانگا کہ اللہ اسلام کی عزت اور سربلندی کے لیے عمر بن خطاب کو اسلام میں داخل فرما۔ آخر وہ کون سے حالات تھے، واقعات تھے کہ جب تاریخ کا جائزہ لیتا ہوں کہ جب معصوم زبان عمر مانگتی تھی، جب معصوم ہاتھ عمر کے لیے اٹھتے تھے، جب معصوم دل عمر کے لیے تڑپتا تھا، اس وقت مجھے پیغمبر کے قدموں میں افضل البشر بعد الانبیاء کا لقب پانے والا حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی نظر آئے۔ اس وقت پیغمبر کے قدموں میں حضرت ذو النورین، جامع قرآن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی نظر آئے۔ جب معصوم ہاتھ اٹھتے تھے تو اس وقت پیغمبر کے قدموں میں فاتح خیبر، شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نظر آئے۔ لیکن ان سب کے باوجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عمر مانگتی ہے اسلام کی عزت اور سربلندی کے لیے۔ اللہ نے پیغمبر کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، عمر بن خطاب اسلام لائے، اسلام میں داخل ہوئے، اور اسلام لانے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں جا کر مکہ کے چوک میں کھڑے ہو کر اپنے اسلام کا اعلان کروں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تلوار لے کر سیدھا مکہ مکرمہ کے مکہ چوک میں گئے اور کھڑے ہو کر اعلان کیا، قریش مکہ کو، سرداران مکہ کو پکارا، للکارا، اور ایک ایک کا نام لے کر کہ آج عمر بن خطاب اسلام قبول کر چکا ہے،
آج عمر بن خطاب پیغمبر کے قدموں میں بیٹھ چکا ہے، پیغمبر کا صحابی بن چکا ہے، پیغمبر کا امتی بن چکا ہے کہ میرے مقابلے میں وہ آئے کہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، میرے مقابلے میں وہ آئے کہ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، میرے مقابلے میں وہ آئے کہ جس نے اپنا سر تن سے جدا کرنا ہو۔ اور دوسرا اعلان یہ کیا کہ آج کے بعد مسلمان دار ارقم میں نہیں بلکہ بیت اللہ کے سائے میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہ وہ للکار، یلغار، روب اور دبدبا تھا جو اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے عمر بن خطاب کو مانگا۔ اور بہت ساری روایات، قرآن پاک کی آیات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق اللہ نے نازل فرمائی۔ 22 مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں سرزمین مدینہ پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رائے دی، مشورہ دیا۔ اللہ نے عمر فاروق کی رائے کو آسمان سے وحی بنا کر قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر عمر مانگا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ یوم شہادت کا دن ہے۔ اس دن کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو، ان کے کردار کو، آپ کے کمالات کو اجاگر کرنا، نئی نسل کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے آگاہ کرنا اور بتلانا کہ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جن کو اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے مانگ کر لیا ہو، اور وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر کے اور آخر کار جام شہادت نوش کر کے اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔